محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں جس صحابی رسول کے ایمان لانے کا واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں، اس کو سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ بھی ایسا نصیب پانے کی خواہش کریں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عبداللہ ذو البجادین کے بارے میں۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ ابھی شیرخواری کی منزل میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھیں، اس لیے چچا نے پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام، سامان اور گھر بار دے کر ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگی تھیں اور ان کے کان میں برابر پہنچ رہی تھی، اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں قبول اسلام کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسلامی آواز جو عرب کے کسی گوشے میں بلند ہوتی، ان کے لیے ذوق و شوق کا تازیانہ بن جاتی۔ قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے، مگر چچا کے خوف سے پھر پیچھے ہٹا لیتے۔ انہیں ہر وقت اسی کا انتظار رہتا تھا کہ چچا اسلام کی طرف مائل ہوں تو وہ بھی آستان حق پر سر تسلیم خم کریں۔ اس انتظار میں ہفتے گزرے، مہینے بیتے اور سال ختم ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین حق کی فیروز مندیاں رحمت الہی کا ابر بہار بن کر کوہ دشت پر پھول برسانے لگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تطہیر حرم کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تھے کہ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا۔ آپ چچے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، محترم چچا، میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ تک رہا ہوں، مگر آپ کا حال وہی ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دے دیجئے کہ آستانہ اسلام پر سر رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین کو جس بات کا خطرہ تھا وہی پیش آ گئی۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، ادھر چچا آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا، تمہارے جسم سے چادر اتار لوں گا، تمہاری کمر سے تہ بند تک چھین لوں گا، تم اپنی دنیا سے بالکل تہی دست کر دیے جاؤ گے اور ایسے حال میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی باقی نہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس ذبح عظیم کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا، میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا، اب میں شرک و بت پرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ کا زر و مال آپ کے لیے مبارک اور میرا اسلام میرے لیے مبارک۔ تھوڑے دنوں تک موت ان چیزوں کو مجھ سے چھڑا دے گی، پھر یہ کیا برا ہے اگر آج میں خود ہی انہیں چھوڑ دوں۔ آپ اپنا سب مال و اسباب سنبھال لیں، میں اس کے لیے دین حق کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا اور چچا کے تقاضا کے مطابق اپنا لباس اتار دیا، جوتے اتار دیے، چادر اتار دی اور اس کے بعد تہ بند بھی اتار کر ان کے سپرد کر دیا۔ پھر چچا کے بھرے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے نام پاک کے سوا کوئی بھی اور چیز ساتھ نہ تھی۔ اس حال میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے گھر میں داخل ہوئے۔ ماں نے انہیں مادرزاد برہنہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور پریشان ہو کر پوچھا، اے میرے بیٹے، تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ماں، اب میں مومن و موحد ہو گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین نے اپنی مادی دولت و دنیا اپنے ہاتھوں بھسم کی تھی۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ ان کے پاس نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے تھے، نہ بھیڑیں تھیں اور نہ ہی بکریاں، بلکہ یہاں تک کہ جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی نہ تھا۔ ماں نے پوچھا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ستر پوشی کے بے قدر کپڑا دیا جائے۔ ماں نے ایک کمبل دیا،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا تہبند کے طور پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر اوڑھا، اور یہ مومن اور موحد اس حال میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کی تاریکی اپنی قوت ختم کر چکی تھی۔ گرد سے اٹا ہوا حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاروں کی چھاؤں میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوا اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سورج طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین نے کہا، میں ایک فقیر اور مسافر، عاشق جمال اور طالب دیدار، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تمام باتیں سننے کے بعد فرمایا، ہمارے قریب ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالعزیٰ کی بجائے ان کا نام عبداللہ رکھا اور اصحاب صفا میں شامل کر دیا۔ یہاں اللہ کا ایک موحد بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک سیکھتا تھا اور آیات ربانی کو دن بھر بڑے ہی ولولے اور جوش سے پڑھتا رہتا تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے دوست، اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاروق، انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ رجب 9 ہجری کو اطلاع ملی کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل فیصل روم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے ہیں اور وہ رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان جہاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد سے لبریز تھا اور شوق شہادت سے سرشار تھا۔ اسی دن میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی درخت کا چھلکا توڑ لاؤ۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین درخت کا چھلکا لے کر خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھلکا لیا اور اسے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، خداوند، میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد نبوی پر کچھ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو شہادت کا آرزو مند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑے، پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہو۔ اسلامی فوج تبوک پہنچی تھی کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو سچ مچ بخار آ گیا۔ یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر پہنچائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے۔ ابن حارث فرنی سے روایت ہے کہ رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے میت کو لحد میں اتار رہے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کھڑے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو ادب سے لحد میں اتارو۔ جب میت لحد میں رکھ دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اینٹیں لگائیں اور جب تدفین مکمل ہو چکی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، الہی، میں آج شام تک مرنے والے سے خوش رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا، اے کاش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہوں
تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔